باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک العلام والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الانام ووسیعہ وخلیفتہ ونفسہ علی نسد الزرغام وعطرتہ وذریتہ ائمۃ الکرام بلند آواز نال صلوات۔ صرف دو بندہ صلوات پڑھی ہے، اچھی آواز میں صلوات دی تلاوت فرماؤ۔ بانیان مجالس دی اہتمام مجلس دی لنگر نظر توام دی بارگاہ حجت وچ مقبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو سی۔ بانیان دے جملہ مومنین اور مومنات جڑے دار فانی چو دار بقال پاسے کوچ فرما گئے، بالخصوص بائی وزیر ہونا دی والدہ دے اعلیٰ علیین بلند مقام واسطے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی اجتماعی بھائی ایک صلوات بھائی تلاوت فرما۔ اجازت ہے سہیں ڈیوٹی جملہ امام زمانہ سرکار ظہور تو بعد عدل کرنا ہے۔ عدل سارے معاشرے سے انصاف تھیندا ہے، عدل نہیں تھیندا۔ عدل ہو رہے، انصاف ہو رہے، سارے معاشرے سے عدل کوئی نہیں، انصاف ہے۔ مثلا سائیں ایک بندہ ہے، اندے دو بیٹے ہیں، ایک دے بیٹے دے اگوں 4 بال ہیں، ایک بیٹے دا 1 بال، تے والد انہاں دوہاں کو مہینے دا خرچہ 20,000 روپیہ اگر دے تو اے انصاف ہے، عدل نہیں، کیونکہ اندے 4 بچے ہیں، اندہ 1 بچہ ہے۔ ہون آپو جان این سمجھیں ہے بھی میں عدل کیتا ہے، لیکن اے عدل نہیں ہوتا، کیونکہ اون خاندان دے افراد دے مطابق خرچہ دے بنا ہے، گو کہ اماؤنٹ دوہاں دی برابر ہے، لیکن بات بھی اے انصاف ہے، عدل نہیں۔ معصوم نے آ کے عدل کرنا ہے، جی میں اگے مولا علی نے آ کے عدل کیتا ہے۔ توجہ ہے نا صحیح، بس جی میں بیٹھے ہوئے صحیح بیٹھے روائے، جس طرح بیٹھے ہو سوکھے نال نال تھوڑا تھوڑا میں ہاں کریں دے روائے تاکہ پتہ لگ بجے بھی میری گال پہنچ دی۔ امیر المومنین نے بھی ای میری اچھا صحیح کئی بندے سوال کریں دیں بھئی امیر المومنین نے اپنے دشمنان دے مسئلے حل کیوں کیتے؟ امیر المومنین مولا علی اپنے دوری دشمنان دے مسئلے حل کیوں کیتے جبکہ وہ منن والے نہیں؟ تو پہلی گل تو یہ صحیح کہ اللہ دی کریمی دے رحیمی دے مظہر ان 14 معصوم، جیڑا اللہ کو مننے او کوئی دیں دے، جیڑا انہاں کو نہ مننے او کوئی دیں دے۔ اچھا ایویں صحیح بالکل معصوم ہے، معصوم اسے رحیمی کریمی دا مظہر ہے۔ معصوم کوئی مننے تاں ہی دیں دے، نہ مننے تاں ہی دیں دے۔ سن دے پاؤ جی میں فرعون خدائی دا دعویٰ کیتا، لیکن جنہاں بندہ ہوں کو وہاں کیا کھا بھی اگر تو خدا ہے تو ساکو وہیل مچھلی دے، تو وہ اس ٹائم پہاڑ تے کول کھڑا تے اوہی ویلے غار دے اندر وہاں کے اون اللہ کو سجدہ کر کے آکھا بھی ہون میرے تے عزت تے سوال آ گئے، ہون میں کو تو مچھلی دے، کیونکہ میں لوگاں دے کو دعویٰ کر کھڑا۔ مقصد ہے بھی جیڑا منے دا ہے او کو بھی دیں دا ہے، جیڑا نہیں منے دا او کو بھی دیں دے۔ تو امیر المومنین کے ایک بندے سوال کیتا کہ مولا جڑے تو کو نہیں منے دے تے وہ اپنی مشکل تورے دربار وچ گھنا ہوئے تساں انہاں کو بھی اوندا حل یا علاج دسیں دے وے، تو وجہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کیا یہ گل تھوڑی ہے جو پوری دنیا اپنے مشکلات دے حل واسطے میں علی دی محتاج ہے؟ کیا یہ گل صحیح تھوڑی ہے کہ کیا پوری دنیا اپنی مشکلات دے حل واسطے میں علی دی محتاج ہے؟ اگر میرے دروازے تے نہ ہوئے دوجے نمبر تے جڑا سوال کیتا گیا ایک کارن کون ہے؟ عمار یاسر 91 سال دی عمر سفینی شہید تھی ہے، بڑا مشہور و معروف صحابی، جہاں دے بارے جناب سیدان نے وصیت کی تھی سارا تو پہلے عمار کو دسائے میرے جنازے دے بھی شرکت کرے، یعنی اتنا بڑا بندہ۔ اس نے سوال کیتا مولا دیتا، مولا نے اس نو یہ جواب دیتا کہ میں ہر بندے دی مشکل حل کرے نا، وہ این واسطے
کیونکہ یا علی انتا مثلی کا مسل الکعبہ، نبی فرمایا اے علی تیری مثال زمین تے ایویں جی میں کعبے دی. لوگ کعبے کول ٹر کے ویندے ہیں، کعبہ کہندے کول نہیں آیا. اگر لوگاں دے سوال حل کرن واسطے میں انہاں دے دروازے تے ونجاں تا ود تو میں کو آکھ لوگ خود ٹر کے میرے دروازے تے آندے. سن دے تے لوگ ٹر کے آندے. ایو گل تھوڑی ہے سی بندے ٹر کے آندے. وہ خلافت اول دا دور ہے سی تے وہ ایک اٹھاں دی قطار آ کے خلیفہ اول دی مسجد دے باہروں آ کے رکی، مسجد نبوی دے باہروں تے نال ترائے بندے بھی اندر داخل تھے. سی گل بھاندی پئی ہے، ترائے بندے نال ودے ہیں، وہ اندر داخل تھے. تو انہوں نے کہا جی کون ہے خلیفہ؟ انہوں نے کہا جی وہ سامنے تخت تے بیٹھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا یہ قطار کی ہیں؟ انہوں نے کہا اساں گئے اسے کاروبار تے 17 اٹھن، اساں گئے اسے کاروبار تے 17 اٹھن. تے مسئلہ یہ ہے بھئی ہون ساکو کاروبار وچ آ گیا گھاٹا. تے جڑے اساں ترائے بندے ہیں سارے 30 دا حصہ علیحدہ علیحدہ ہا، سارا حصہ اٹھاں چ علیحدہ علیحدہ. انہوں نے کہا کیویں؟ انہوں نے کہا ایک دا آدھ حصہ، ایک دا 9واں حصہ، ایک دا 3جا حصہ. ہون مسئلہ ہے بھی پچھو بچ گئے اٹھ جڑے سارے سامنے ہون کھڑے 17. ہون ساکو پتہ نہیں لگتا پیا بھی حصہ دے مطابق انہاں 17 دی ونڈ کیویں کرو. توجہ رکھائے، انہاں دی ونڈ کیویں کرو. وہ جڑا تخت بیٹھا انہاں آگے سے اساں تو بیٹھے ہی ونڈن کیتے ہیں، یہ کو مسئلہ ہی ہے. انہاں آگے سے 17 اٹھن، ایک دا ادھا حصہ ہے، ایک دا 9واں حصہ، ایک دا 3جا حصہ. یہ کیویں ونڈی سی؟ نہ 9 17 دے ونڈیندا ہے، نہ 17 دا کچھ ادھ بندا ہے. سن دے پو نہ 3 17 دے تقسیم تھی دے ونڈ تھی سی تے کیویں تھی سی. انہاں آکھیا جی یہ تو بڑا مشکل مسئلہ بن گیا، یہ تو واقعی تقسیم اوکھی ہے. اوہی دربار وچ ہک جا تے سلمان محمدی بھی کھڑے آئے. سلمان آکھے میں آؤ تو کو اصل وسیع رسول دے گھر گھن وینا. او جیڑی کائنات دا سوال اجا تساں سوچیندے ودے ہو سو تو پہلے حل دسا دے. مولا امیر علیہ السلام دے کول جناب سلمان گھن گئے مکیندا پیا سی. جی میں اتھاں گھن کے گئے مولا امیر نے پوچھا تو انہاں دسا بھی کیا کیا اے جی 17 اٹھن، ایک دا 9واں حصہ، ایک دا ادھا حصہ، ایک دا 3جا حصہ. اولے مولا انہاں بنداں والے پاسے دیکھ کے انہاں ترائے بنداں والے پاسے دیکھ کے آکھا تو کو کوئی اعتراض تا نہیں اگر میں اپنا اٹھ نہ اٹھاں دے نال بدھاواں چا. اے تاری تھوڑی جی جھا سی سخت ناراض نہ تھی وائے. اساں کچھی دے ڈھیر پڑھن والے ہیں تے کچھی والے مجمع ہوندے بڑے کولے، یعنی نکی نکی گل تے انہاں دا نعرہ آ ویندے تے ساکو تھوڑی جی گھبراہٹ تے تھیندی ہے نا جلے اچانک پکے مجمع وچ پڑھنا پوے. سر ہلا رہے تک پتہ لگ وے میری گل سمجھ آ گئی. سن دے پاؤ جی. مولا فرمایا اگر میں اپنا اٹھ وچ بن دیا تو کو اعتراض نہیں. سن سو یہ کو بلا کے آدھے اٹھ ہک نہیں 500 بنو، اٹھ ہک نہیں 500 بنو، لیکن تقسیم ایو 17 تھی سے، ونڈ یہ 17 دی تھی سی. ساکو کوئی اعتراض نہیں، بھاویں تا ہک بنو، بھاویں 500 بنو، بھاویں 1000 بنو، ونڈی سے یہ 17. سن سو کیا کمال دا مولا نے اشارے جملہ فرمایا. مولا فرمایا علی دی کوئی شے بندے ونڈ ہی نہیں سکدے، علی دی کوئی شے بندے ونڈ ہی نہیں سکدے. جنہ ونڈی ہے انہاں کو آج تائیں پچدی نہیں پئی، جنہ ونڈی ہے انہاں کو آج تائیں پچدی نہیں پئی. مولا فرمایا ہاں جی پہلا بندہ رسا بھئی کہ حصہ ہے تیرا؟ وہ آگے جی میرا حصہ آدھ. مولا فرمایا 18 اٹھ تھی گئے میرے اٹھ سمیت اپنے 9 کھول گئے. آدھ 9 بندا ہے نا صحیح 18 دا، اپنے کھول گئے. مولا فرمایا اگلا آیا صحیح 3جا. مولا فرمایا تیرے کتنے بن دے؟ وہ آگے 3 6 18 6 تو ہی اپنے 6 کھول گئے. 9 ٹر گئے، 6 ٹر گئے، 15 لگے گئے. پچھو کھڑے 3 جنہاں چ 2 انہاں دین تے ایک مولا دے. مولا فرمایا 3جا. ہوں آگے صحیح میں 9واں حصہ. مولا فرمایا ٹھیک ہے 9 2 18 تو ہی اپنے 2 کھول گئے. کمبر میرا اٹھو تھا ہی بن آجے تو کھول کے آئے. میرا اٹھ اتھائی بننا جتھو کھول کے آئے. یعنی اچھا انہیں تھا کوئی سوال کر سکتا ہے صحیح بندہ کہ علی مدد کی دیئے اٹھ کھولو وانڈ واسطے، یعنی علی اپنے اٹھ کھولو مدد کی دیئے. علی مدد ہی واسطے کی دیئے کہ علی چاہوے آتا 17 کوئی وانڈ سکتا ہے، لیکن علی امام بھی ہے تنال عادل بھی ہے. 17 ونڈی میں نہا تا عدل نہیں تھی. علی اپنا عدل باقی رکھن واسطے ایک اٹھ صدایا ہے تے او کوئی صرف صدایا ہے او کو بیچ ونڈا نہیں. سن دے پہن
یہ تو مولا دا دور ہے صحیح میں چل رہا ہے. جلے مولا کو ظاہری خلافت ملی ہے تو یہ میری بندہ صحیح مولا دی جتنا مسجد کوفہ دے ممبر تے باندھیا جتنا بہ کے فرمایا نے میں زمین تو زیادہ آسمان دے راواں تو واقف امام ہوندا ہی وہ ہے. یہ اساں صحیح کئی ذاکر پڑھن والے نعرہ لیندے نے بھی اتنا اونچا نعرہ لاؤ بھی نجف تائیں تہاڈی آواز بنے. وہ امام ہی نہیں ہوندا جڑا صرف نجف وچ ہوے. ذرے ذرے تے امام موجود ہوندا ہے ذرے ذرے تے. قرآن دلیل موجود ہے کل شئین آسیناہ فی امام مبین. اساں ہر شے امام مبین کو گن کے دے چھوڑی. یہ آسا لفظ آسا گنتی کر کے اساں دے چھوڑی. امام کو کئی شے غائب کوئی نہیں. یہ بئی مثال مسجد کوفہ دے جناب میسم تمار پہلی صف علی دے پیچھے نماز پڑھتے کھڑے ہیں. مولا نے جی میں نماز مکائی مولا نے میسم کو سر کے آکھا چوتھی صف وچ ایک بندہ کھڑا ہے جیڑا میرے تو پہلے رکوع وچ ویندے میرے تو بعد سجدے وچ ویندے. ایکو ون کے آ کہ جی میں رکوع وچ ونجا اے بھی اوہی ویلے ونجے جیرلے میں سجدے وچ ونجا اے اوہی ویلے ونجے. کیونکہ مقتدی دا کام ہی میں ہوندا ہے کوئی امام دے نال نال ونجے. سن دے پو جیلے لفظ آکھے تو ویلے میسم جیا بندہ پریشان تھی کہ آدھے ہوں کہ سرکار تہاڈا چہرہ تا محراب والے پاسے آ. یہ تساں چوتھی صف تو کو کیویں پتہ لگ گیا بھی کون بندہ پہلے گیا تے کون بعد وچ. سن سو امیر المومنین فرماندے میسم تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنی ہیں تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنی ہیں. ہوں آکے صحیح 5. مولا فرمائے ایک دفعہ پہلے گن تے صحیح ایک دفعہ گن تے صحیح. ہوں آکے صحیح گنن دی لوڑ کیڑی ہے. ہاتھ ہر ویلے میرے سامنے ہوندا میرے کول اج پوچھو رات دی پوچھو ڈی پوچھو ہاتھ دی انگلیاں میری 5 ہیں. امیر المومنین فرماندے جی میں ہاتھ تیرے سامنے ہر ویلے ہوندا ہے اوے پوری کائنات ہر ویلے میں علی دے سامنے ہوندی ہے. امام کو کوئی شے غائب نہیں ہوندی. ٹھیک ہے نا. جناب ابراہیم نبی ہیں رسول ہیں وقت بھی جناب ابراہیم نے اللہ کو دعا منگی کہ میں کو امام بڑھا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما میں تے کو لوگاں دا امام بڑھیندا پیا. نبی رسول ابراہیم پہلے ہے وقت بھی آدھا پہ میں کو امام بڑھا. امامت ایسا عہدہ ہے سورہ بقرہ دی آیت دے مطابق جیڑا نبی تے رسول تو ہی ود ہوندا ہے ود ہوندا ہے. ہن اتھا میرے تے سوال تھی کرے سو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ہیں او نبی ہیں کیا علی انہاں تو افضل ہے نہ. نبی پاک افضل ہون ایک ہور وجہ تو کیونکہ نبی پاک دی وجہ تو کائنات خلق تھئی وجہ خلقت کائنات. دیکھو نا صحیح اگر امامت دا عہدہ ود نہ ہوندا رسالت نبوت تو ایک بندہ بھائی جان انسپیکٹر ہوئے ایک بندہ انسپیکٹر ہوئے وہ کیوں آکسی اللہ کو کہ میں کو کانسٹیبل بنا وہ کدھے ہی نہ آکسی کیونکہ کو پتہ ہے میں انسپیکٹر ہاں میں تلے نہ ویسا. امام وڈا عہدہ نبی ہائی رسول بھی ہائی لیکن بات بھی آدھا پہ میں کو امامت دے کیونکہ کو پتہ ہے امامت دا عہدہ اس تو ہی اتے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہو رہی بڑیاں قرآن دلیلاں پئیں ومن عندہ علم الکتاب واقعہ جناب ملک سبا دا تخت ملک سبا چوں جناب سلمان دے وزیر صدا آصف بن برخیہ ملک سبا چوں پلک جھپکن تو پہلے جی میں افریت جن کھڑا افریت جن آکھا بھی دربار برخاست تھی سی میں تخت گھنا سا. سلمان آکھا اس کو لی کوئی جلدی ہے جڑا گھناوے تو اون ویلے یہ آصف بن برخیہ اٹھا تھی. آصف بن برخیہ اٹھ کے آکھا جناب سلمان کو بھی تسا پلک جھپکو تے میں ہونے تخت گھنا سا. این دے بارے قرآن دے وچ ہے کہ این دے کول ایک اسم اعظم آئی ایک اسم اعظم آئی تے او ایک مہینے دی مسافت تو تخت پلک جھپکن وچ گھنا ہے تے علی او ہے جہاں دے بارے قرآن وچ ہے کہ انہاں کول پوری کتاب دا علم ہے ایک اسم اعظم نہیں ساری کتاب دے عالم ہے. محمد تو افضل نہیں سارے محمد ہیں. اول نام محمد اوسط نام محمد آخر نام محمد وکل نام محمد سارے محمد. کوئی انہاں دے وچ افضل مفضول والا چکر کوئی نہیں سب محمد ہر کوئی اپنے اپنے دور دا محمد. بہرحال سے آخری جملہ پیش کرا میں مصائب دی ڈیوٹی دینا. مسجد کوفہ جتھا سرکار بہ کے فیصلے دین دیا اس دے نال ایک بستی آئی جہاں نام آئی حمیمہ. اس حمیمہ دے وچ ایک بستی دے وچ ایک امیر بندے دی کوٹھی بندی پئی جتھا ایک یتیم بچہ دہاڑی کریندا یتیم بچہ دہاڑی کریندا. ہن اے یتیم سے انہاں دو بھیڑاں ایک دی ماں پیو تہائی کون یتیم جو آئی اے اس امیر دی کوٹھی تے دہاڑی کریندا. امیر جڑے پیسے دیوے ہا وہ پیسے گھن کے گھراں دا آئی تے تازی نال گزارا کریں دے. ایک ڈاڑے امیر کو اس دہاڑی منگی تو امیر آکھا آج کوئی نہیں کل کنے وہ آکے سہیں ایسا تازی آلیں یہ آکے آج ہن جو کوئی نہ کل آؤں. اگلے دی سہیں ہو گیا
اون ولا پیسے منگے اون آ کے کل آویں اگلے دن کام کیتا اون آ کے ہاں جی اون آ کے کل آویں جنہیں اس طرح دہاڑیاں کو نہ دیتیاں چوتھی دیوار اتفاقاً اوہی امیر دا ایک وچھا کھل گیا یہ مال والا وچھا نہیں ہوتے گاں لے یہ وچھا ہوں دا کھل گیا وہ کھلا تے اسے یتیم دے گھر دے اگو گزرا ویندا آئی یتیم دے تے ترائے دہاڑاں دا فاقہ آئی انہیں دو بھیڑاں ہی بکھیاں ماں ہی بکھی ودی آئی دہاڑی جو کونا ملی تے سامنے جلے وچھا ڈٹھا ہوں آکھے یہ تو میرے نئے کال ہے نیک تو بجھ دے وے نا ہوں آکھے یہ تو میرے نئے کال ہے خداؤں اللہ سا کو ڈتا ہے ترائے دہاڑیاں ساری کھادی ودائے ہون میں کو ذبح کریں دا پیا تو اللہ قسمت نال ساری گلی جی کو بھیج دیتا ہے وہ بھائی جان جلے بچہ ذبح کریں دا پیا نال گوانڈی ایک عورت چھت تو کھڑ کے دے دی پئی جلے بچہ ذبح دینا پیا عورت نال علی چھت تو کھڑ کے دے دی پئی اون فوراً سر تے برقع پایا سیدھی امیر المومنین کو گئی امیر المومنین کو کیا کہ او سارا جلے جی پڑوسی ہے نا جی امیر اس امیر دا بچہ بغیر اون دی اجازت دے رات لے او یتیم ذبح کیتی امیر المومنین آکھے ٹھیک ہے سویرے فیصلہ تھی اوہی ویلے سدھی آئیے اس امیر دے گھر امیر کو آ کے آدھی ہے تارا وچھا تارے ہوں یتیم ذبح کر چھوڑا جڑا تارے محلے چران دے سن سو جی میں کوئی گل پتہ لگی ہے اوہی ویلے اگو مسکرائے تے مسکرا کے آدھے اگر کہیں بے دی حکومت ہوندی امیر آدھا بھی ہے اگر کہیں بے دی حکومت ہوندی تو فیصلہ آپ کرا لیکن حکومت ہے میرے پیر علی دی این واسطے جیڑا فیصلہ علی کرے سی اوہو فیصلہ میں کو منظور ہے سویرے سویرے سے دربار کی کچہری لگی امیر المومنین تشریف گنائے مقدمہ پیش تھی گیا امیر المومنین دا فیصلہ سنائے تو چھوڑیں دا بھی بھائی امیر المومنین نے کمال دا فیصلہ کیتا ہے امیر المومنین نے جلے ساری گل سن کی دی علم امام دے ہر شے پہلے تو ہوندی ہے امام نے اسے ٹائم مولا نے دے پاس دیکھ ایک جملہ آکھا ہے مولا فرمائے نے امیر کو تیرے گھر تیرا جتنا مال کھڑا ہے جتنی گائیں کھڑیاں جتنی منجی کھڑیاں جتنی بکریاں کھڑیاں جتنی بھیڑاں کھڑیاں ساریاں دیاں ساریاں اون یتیم دے حوالے کر ساریاں دیاں ساریاں اون یتیم دے چاچے دی حوالے کر ٹھیک ہے جی اون آگے سرکار میں کو منظور ہے تساں جو حق دے امام ہی عدل تے فیصلہ کرے سو میں کو منظور مولا فرمایا بس ایک کام کر باقی فیصلہ علی کل کرے بلا سائیں کال پہلے تو ہی ڈبل مجمع لوگ حیران بھئی دیکھا ہوں کیا فیصلہ تھی دے جیلے دوجری بار وہ ساری پنجایت کٹھی تھی امیر المومنین ممبر تے آئے امیر المومنین خطبہ حمد و ثنا پڑھن تو بعد امیر المومنین نے آکھا ہون سن وہ امیر کو مخاطب کر کے تیری جتھا جتھا زمینہ پئین بھاویں آباد ان بھاویں غیر آباد جتھا جتھا تیریاں زمینہ پئین بھاویں آباد ان بھاویں غیر آباد ان ساریاں این یتیم بچے دے نامے کرا این دے کول سہیں وڈا فضائل اللہ دی قسم میں کو آندہ نہیں وے ہونی تو نہ بولا تو اپنی قسمت میرا اپنا مقدر کیا نامے کرا اون آگے سہیں تو ساں عادل امام ہی تو ساں عادل امام ہی ساں کو منظور ہے ٹھیک ہون سہیں اگلی دی بار تو پتے وجہ لے دیاں مسئلہ بنے تا چلھاں تے بیساں شروع تھی وینیاں اون رات تصویر ہر چلے تے یہ بحث آئی بھی دیکھا علی دا فیصلہ کیڑے پاسے ویندے عجیب فیصلہ کر چھوڑا نے تریجے ریوار جلے دوبارہ پنجایت کٹھی تھی ہے تو اتنا تک لفظ لکھے پائن کہ مسجد کوفہ دیاں دیواراں تے بھی لوگ بیٹھے ہویا بھئی دیکھا آج کیڑے ویسی فیصلہ بھئی اختر جلے اتنا مجمع کٹھا تھی ہے ہن سن سو جلے تریجے ڈاڑے سامنے آمنے ملاقات تھی ہے مولا نے اس امیر والے پاس دیکھ کے فرمایا ہن جیڑی کوٹھی تے یتیم کم کریں داری او کوٹھی جیڑے رنگ وچ کھڑی ہے اسے یتیم دے نامے کر اچھا سہیں لوگ ہن کئی خوش تے کئی پریشان بھئی ایک کیڑا فیصلہ بھی ترائے دہاڑیاں دے بدلے زمینہ ہی گئیاں تے ہر شے گئیاں علی نے کیسا عدل کیتا ہے کئی بندے منی بیٹھے ہیں نہیں سمجھائے کئی بندے حیران ہی تھے بیٹھے ہیں کہ امام دے عدل یار دیکھو کیسا عدل کیتا ہے سن سو امیر المومنین نے جلے گل کیتی ہے تو عمر مولا نے چہرے پڑھے مولا فرمائے تساں جڑے پریشان تھے کھڑے ہو تو کو میں دساں چاہ میں انہاں ترائے دہاڑیاں دا فیصلہ نہیں کیتا میں فیصلہ ابتدا تو کیتا انہاں آکھے سہیں او کیویں مولا فرمائے اس یتیم دا پیو ہی کشتی دے وچ سواری کریں دا ودا تے نال ایہو امیر جیڑا اون ویلے اون دا غلام ہا یتیم دے پیو دا ایک کشتی سفر کرنے پائے ہیں تے اسے غلام نے جڑا ہون امیر ہے
اس نے اس یتیم دے پیو کو کشتی چو دھکا دیتا، وہ پانی چ بڑھ کے مر گیا، ساری زمین دے اتے قابض تھی گیا۔ ساری زمین تے قابض تھی گیا۔ این واسطے حیران تھی من دی لوڑ نہیں، میں اصل مالک تک ہر شے واپس پہنچا چھوڑیے۔ ہون بھی اگر تسا سارے علی دی گال تے یقین کرو تو میں کو منظور ہے، جے اگر بھی اجاں بھی تو کو میرے فیصلے تے شک ہوئے تو میں ہونے یتیم دے پیو کو قبر چ اٹھا کے گواہی دی وے۔ سارے ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ نعرہ سناؤ جو اگر ہون بھی من ونجو تو ٹھیک ہے، نہ تا ہونے میں قبرستان چوں یتیم دے پیو کو اٹھا کے گواہی دی ویسا کہ دسا تیرا قتل کہیں کیتا۔ سن دے پو اون ویلے کمبر کو سامنے تلوار لے کے آدن کمبر ہوں تیرے سامنے ترے راہ ہیں، تیرے سامنے ترے راہ ہیں، کیڑے کیڑے سن سو پہلا راہ تیرے کو لے یتیم بچے دے کو تلوار چ رکھی نہیں، اون تلوار رکھ کے آکھے ہوں تیرے کو ترے رستے۔ پہلا راہ ہے یا تو پیو دا بدلہ گھن تے تو این امیر کو قتل کر، ٹھیک ہے، یا اپنے پتر پیو دے قتل دے بدلے قصاص گھن پیسے گھن چا تے تریجا راہ تیرے کو لے ہے بھی تو پیو دے قاتل کو معاف کر چا۔ سن سو اللہ دی قسم ہے وہ بچہ بولے دو قدم پچھا ہٹا کے آدھے مولا میں تلوار کو ہاتھ نہ لیندہ، میں کو معاف کریں، حالانکہ میں چاہاں تو میں کو قتل ہی کر سکتا، تسا میں کوئی اجازت دیتی کھڑے ہوئے، چاہاں تو پیو دے قتل دے پیسے بھی گھن سکتا جو تسا میں کوئی اجازت دیتی کھڑے ہوئے، ان دے باوجود ہی میں کو معاف کریں دا پیاں، کیونکہ یا علی میں معافی کو این واسطے کریں دا پیاں کہ تسا علی جیڑا جیڑا فیصلہ کریں دے رہے وے اے اسے دے وچ ہاں ملیں دا رہی ہے۔ توڑا ہر فیصلہ منن پچھوں بھی توڑا اتنا اطاعت گزار ہے، توڑا اتنا منن آلا ہے جو زمین ہی میں کو لکھا دیتیس، کوٹھی لکھا دیتیس، جانوری لکھا دیتیس، پچھا نہیں سی، توڑی ہر گل منیں دا رہی ہے، توڑا اطاعت گزار ہے، توڑے صدقے میں کو معاف کی تھا۔ شاہ اپنے کولی پہنچ گئی، اسے علی دیاں دھیاں لٹیا گیا سے۔ ایک کو جملہ مسائب دا سنو چاہ، ایک چھوٹا جی وینٹ سے سنا میں۔ بھائی ساگر انہوں نے بڑی تفصیلی رہائی پڑھی ہے، ایک جملہ میں چیلم دا سنا ماں چیلم دی کو پابندی تا نہیں نا، اچھا میں چلو چیلم تو ہی پہلے دا ایک جملہ سنے نا، بھائی دا پروگرام بانی منجے تا پہلے چمکے۔ سائیں منحال نام دا بندہ ہے، امام سجاد تے سوال کی تس قید چھوٹن تو بعد کہ مولا کئی لوگ آدن تواری قید سال ہے، کئی آدن 1.5 سال ہے، کئی آدن 1.25 سال ہے، مختلف روایات ساکو دسو تواری قید دی اصل میاد کتنی۔ سن سو جملہ امیر المومنین دا بھائی جان ایک ایسا درد ہے ساری نسل دا، مولا دے 11 پتر 2 تلوار نال شہید تھے، یا مولا امیر یا امام حسین، باقی سارا کو ظاہر ملی، ایک پردہ غیبت ہی چھے وہی واسطے محفوظ ہے۔ جملہ پڑھن لگا جلے آکھا سے مختلف روایتائیں تو معصوم نے اس ٹائم رات دے چکے ودین تے رو کے فرمیندن تو اے نہ پوچھ قیدان دی میاد کتنی بلکہ اے پوچھ بھی قیدان نقصان کتنا کیتے۔ انہاں کہ صحیح کیا نقصان؟ مولا فرمیندن تے کو نہیں پتا جنہاں سا 28 کو ٹورے آسے تا 53 معاملہ ہے، جنہاں آسا ولے آسے تا کل 3 پچ۔ اچھا بھائی رومن مقدر دائی وے، رومن آوے تا روپ ہوئے، میں ایک فکرہ پڑھ دا، میں کوئی کہ گال دا جواب دے چاہ معاملہ دے وچ کوئی سونا آئی، چاندی آئی، کوشن آئی، معاملہ دے وچ کیا آئی؟ مستورات ہے، پردے دار ہے، یعنی تساں یہ دیکھو بھی جڑے بزرگ ذاکر پڑھ دے آئیں بھی کہیں نبی دا خرچہ نہیں، نبیان دے خرچے دا تقابل ہی نہیں، علی دی دھی دا اسلام تے 50 معامل لگی ہے، 50 معامل سن دے پاؤں۔ یہ صحیح اساں سلار سارے نال آئی کوفے دے وچ جنہاں سا زواری تے گئے بھائی جان، جنہاں سا کوفے زواری تے گئے، شام اساں ڈٹھائے جیسا کربلائی گئے، اختر بھائی دعا کرنے ایک جملہ پڑھ دا بھی رب کعبہ دی قسم چاہ کے آکھاں بڑا دکھا جی لفظ ہے، ایک کربلا تو کوفہ 45 میل، اس 45 میل چاچا میں کو تاری وہاں دی ہائن دی قسم ہے، ان 45 میل شہدان دا 43 قضیہ تھی ہے، 43 قضیہ یعنی 45 میل دا 43 قضیہ، اے ہکے حساب بندا ہے کہ اگر اٹھاں کو گھوڑاں دی رفتار تے بجایا
رب کعبہ دی قسم 45 میل 43 قضیہ یعنی فی میل ہک قضیہ تھی اوے سادات دا فی میل تے کہیں قبر دا نشان کوئی نہیں چند قبراں 7 یا 8 قبراں مل دیاں باقی قبراں دے نشان ہی کوئی نہیں کیونکہ قبراں دے نشان قبراں دے کتبے او لیندا ہے جیڑا قبراں دا وارث ہوئے تے سیداں دیاں قبراں دیاں کتبے بناون والا این کوئی نہیں جو او چھوٹے پتر دے نال ہکے اٹھ دے اوتے قید تھی ہویا کون بناویا کون لکھیا فلاں ولد فلاں فلاں ولد فلاں اتنا تو ٹائم ہی کوئی نہیں اکبر دی شادی دے ایج ہیں بھاری زیور سجاد پائے ہوئے ہیں کہ اللہ دی قسم رات ودھی ہے رات بھی رنن ساری زندگی تے کفن تک بھی مولا سجاد دی گردن دا زخم ٹھیک نہیں تھی خدا دی قسم اے لفظ ہوندن پڑھن دے اے عبداللہ یہ جعفر نام دا بندہ روایت کریں دے کہ اسے کوفے تے شام دے راہ دے وچ میں ایک مقام دے اتر تے ایک بچے دی گرم لیر دے اتر لاش پئی یاد ہے میں گیا میں مان کے لاش دفن کی تھی وات آدھے میں 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر ٹوران تے میں ڈٹھی ایک بئی لاش پئی وات آدھے میں اوکو دفن کیتا ہے این کریندے 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 میں جلے 9 بچے دفن کر کھڑا این 9 بچیاں دی دفن کرن تو بعد میں ڈٹھا ہے تا 3 ٹبے دور ایک بئی میت پئی آئی 3 ٹبے دور ایک بئی میت پئی آئی یاد ہے میں دلی دے بھی سوچا ہے بھی یہ 3 ٹبے دور ہے پہلے ان دی قبر بنے نا ولا 3 ٹبے ویسا تے این میت کو چاہ کے تھا دفن کرے سا پہلے قبر بنے جلے قبر کھٹ کے تے تریجے ٹبے والے پاسے ٹرے جو میں میت چاواں کیڑا بندہ جڑا برداشت کرے سی یاد ہے جب میں 2 قدم چاہیاں جو ایک مستور دا وینڈ آئے تیری جنت دی زامنہ ہی میت کو ہاتھ نہ لاوے اے یاد ہے اوہی بلے میں مستور دے وینڈ والے پاسے منہ کر کے آدھے 9 بچے تو میں اگے بھی دفن کیتے ہیں سن سو اون بلے بڑھا آیا وینڈ مستور دا ہے اون آکھا جڑے اگے دفن کرندہ رہے میرے پتر آئے لیکن جے کو ہون چاون پیا وینے میرے گھر دی غیرت ہے کانڈ کار تے ٹرون میری دھی دی قبر جانے تے میں بطول جانا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس ایک دعا سے آ گئے صحیح میں بسم اللہ کرا کانڈ کر کے ٹردا وان بھائی جان تورے مولا آنسو منظور کرے کانڈ کر کے ٹردا وان بچی دی قبر جانے تے میں بطول جانا این نقصان تھا ان سیدہ دے اچھا ناراض نہ تھی بھائی جان انہوں نے ساگر پیر انہوں نے ایک فکرہ پڑھے میں انہاں کو نہیں روکا کیونکہ مصائب دی کروانی ظاہر کھڑے ہیں نہ تو میں نال ایک جملہ انہاں کو دیون لگا ہن میں تو کو چلو سنوا دینا چلو تورے آنسو آ ونجے انہاں وچ ایک فکرہ آکھ ہے اگر تم توجہ بیٹھے ہوئے سارے یقیناً سنتے بیٹھے ہوئے روندے جو بیٹھے ہوئے فکرہ آدھا بھی امام حسین علیہ السلام ایک لاش رکھ دیں ولا بئی چاونی پوندی ہے اے نا ایک رکھن دا ٹائم تا امت دیتا ہے نا بھئی ایک لاش میدان چو چاہ کے رکھ دے ہیں تے ولا بئی چاونی پوندی ہے بھائی نیاز فکرہ مصائب دیں تو بڑا کوئی نہیں بھی لاش رکھ دے ہیں تے چاون بچ میں دے ہیں ایمیں ہے نا میں آدھا واتی تری چنگی قسمت بطول دا پتر تے کو اتنا ٹائم تا امت دیتا ہے نا بھی تا ایک میت رکھی ہے تیرے رات روان والے امام دا مقدر ہی دیکھ ایک بچے کوئی چاون دا امت موقع نہیں دیتا جیڑی جھا دے ہوتے جیڑا بال جھنڈ آئی اچھا سلام کر کے آدھائی سارا آخری سلام اچھا وین کر کے آدھیان علی دی دھی سارا آخری سلام اسا اٹھ تو جھنڈ بسم اللہ بسم اللہ جیڑا جتھا جھنڈ ہے اتھائی ہوں دی قبر بنی ہے ہی کوئی چاون دا ٹائم نہیں دیتا اور بھائی اختر بیٹھے مصائب خان ان میں انہوں نے ایک سوال کرنا 11 محرم بے کفن لاشاں چھوڑ کے آونا وڈا مصائب بھائی وڈا مصائب بھائی میں ایو کو تورے کو پوچھتا میں کو اے دسو یار سارا ظلم تا کرنا نہیں گھدا میں تو اوپر دسا ہے مصائب خیرات ہے کوشش کرائے جتنے بندے کو آسو آونجن وہ میری مغفرت دبائے سے سنتے ہو سارے ظلم داہمی کو کر گدے آنے نا کر گدے آنے کیا تھی ونجے آ جو خالی چاہ کے غریب دی لاش چھانچ رکھے نا چاہ اگر مولا دی لاش چھانچ رکھے نا تو دھیا بھیڑی ایمیں وین کریں دیا ونجے نا سارے راہ ہکا سوال آدیان سجاد دسا سارے حسین کوئی کہیں دفن کیتا یا کوئی نہ اتنا نقصان سادات دا تھی ہے ہون اے وڈا مصائب بے کفن لاشاں چھوڑنا اندے کولی وڈا مصائب کوفے دا بازار جتھاں عورتاں نے چھت تو کھڑ کے صدقے دیاں کھجوراں سٹیاں تے ہکو وینا دا انہا صدقہ تا علینا حرام صدقہ سا آل محمد تے حرام ہے اے وڈا مصائب آئی یا اندے کول وڈا او مصائب آئی جڑے ممبر تک نہیں بابا باندھا آج اتھائیں ایک شرابی بیٹھا رہا اندے سامنے کھڑونا وڈا مصائب آئی نا اندے کول وڈا مصائب آئی شام دا بازار جلے دروازہ کھلا ہے رب کعبہ دی قسم ہے بھائی انہاں باندھ پڑھیں میں کوئی گڑو باندھ آندھیں میں تو کو سنا رہے ماں جی میں شام دا دروازہ کھلا ہے 5 لاکھ بغیرت کو ڈٹھے مولوی زمان سے فرمائے نا انہوں لگ گئی چوٹ نکاراں تے دروازے شام دے کھل گئے تطہیر قدیر دیاں پلیاں کو سر برکے پامن کھل گئے ہاں 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 ہاں
اللہ دی قسم یہ لفظ ہے تطہیر قدیر دیاں پلیاں کو سر برکے پاون بھول گئے اگو فرمیندن انہوں لپے جوڑ مکاراں تے دروازے شام دے کھل گئے تطہیر قدیر دیاں پلیاں کو سر برکے پاون بھول گئے مصرع سنائے انہوں لہ پئیے بارش پتھراں دی انہوں لیکے خون دے جل گئے سرو تاج لہا جبریل آکھے میرے مرشد زادے رول گئے میرے مرشد زادے رول گئے شام دا بازار سوکھا اوکھا شام دے بازار کولی دربار اوکھا ہا جتھاں تخت دی تلویں پوڑی تے بھین پھرا دا سر بیٹھے رب کعبہ دی قسم بھائی جان مسائب دی مک گئی تھیں بعد دربار سو اوکھا آئی دربار کو او زندان اوکھا جن دی چھت کوئی نہیں جن دے جنہ دین دا پتہ تے نہ رات دا پونے 2 سال دیاں قیدہ نبھا کے اللہ دی قسم جرا ولن خدا دی قسم جی میں محمد لٹھے نا زندان دے بارو کھڑے ہوئے میں کیا لفظ پڑھا مختلف رنگ دے پردے لگے ہویا بھائی نیاز مختلف رنگ دے پردے جی میں پردہ تے نگاہ پئی بی بی نے اچھا وین کر کے سجاد لال من شام دے کہیں رنگ ساز کو صدا ان رنگ ساز کو آکھ بھئی انہا معاملہ تو رنگ برنگے پردے ہٹا کے اتھا کالے پردے لگا بھئی کیوں ایک کالے پردے سارے معاملہ تے لگ سن جیڑے راہ چوی معامل لنگ سن لوگ من ویسن شبیر دے عزادار ویدے پائے شبیر دے ماتمدار قیدہ نبھا کے ویندے پائیں تے سجاد ہون میری دوجی وسیعت سن گن او اے ہے کہ ہون تو بعد شام جو اسن جلے گزروں نا تا ایسی جھاتے محمل ونج روکیں جتھو میں کو شام دے نجس در و دیوار نظر نہ آوے کیونکہ جیلے میں شام دے بازار کو دیکھ سا میں کو میرا بازار دے وی چادر منگن یاد آسی میں کو یاد آسی میں شام دے بازار کی میں بے ٹوریاں رب کعبہ دی قسم بھائی جان کربلا چیلم تو 3 یا 4 میل یا راما حسنین کنتوری دی روایت دے مطابق 9 میل پہلے ایک وسطی ہے جتھا ایک زمیندار راندہ جاندہ نام ہے جعفر زمیندار راندہ ہے میں لفظ پڑھنے لگا صحیح مصائب دا جعفر زمیندار اندھے 2 کم لکھے نے 6 یا 7 منٹ میں مجلس مکمل کر چھوڑی رب کعبہ دی قسم ہے کی میں پڑھا سی اندھے 2 کم لکھے ہیں تاریخ یا ہر ویلے غریب دے غامی چروں دے یا کھیتی باڑی کریں دے ایک دہاڑے دین دی روٹی کھا کے بیلچہ چاہ کے اپنی زمین دے بننے تے کھڑائے جی میں اس زمین اچ بیلچہ مارے ان سامنے والے راہ تے رٹھے تے دھوڑ پھٹی جی میں سامنے رٹھا منظر کیا ہے 3 محمل جنہ دے سامنے 2 مہاری جنہ دے وچوں ایک دی کمر سدھی ایک دی کمر جھکی ہوئی جی میں بھائی جان جی میں محمل لٹھے تھا نا چاہتا بسم اللہ کراں اوہی ویلے شام والے پاسے منہ کر کے آدھے توڑے ہون تا والا ہوا توڑے کوئی تا والا ہوا تساں جو والا ہوا کم از کم حسین دی 7 سال دی دھی دے بینڈ تا موک ونجنا بسم اللہ بھائی جان بزرگاں دے 4 مصرے بھائی ساگر کو دے کے میں کو یاد آئیں وہ فرمیدن بھی شام والے پاسے لٹھے تے دے کے آدھے ہر قیدی دی سنے ہوندی ہے وچ قید مقرر میاد ہے میں صدق ونجا علی آبے توں دیکھاں تھیسی کڈن آزاد ہے رو رو کے آدھے پھپیاں ہوندیاں مر گئیاں حسین کر صدمے یاد پھرا دے توڑے ہونتا وال ونج وطنہ تے مک وین ونجن سغرا دے جلدی وطنہ تے وال سغرا دے وین مکن رب کعبہ دی قسم بھائی جان جی میں بلال دی آزان غدیر تے ہر حاجی سنی آئی این جعفر دا زمین تے بننے دے ایہو وین او سنے جے کو اکبر دی جاگیر اچ 72 جنازہ تے ہک وین دی اجازت ملی رب کعبہ دی قسم ہے جی میں بی بی دے معامل دیندہ وین ہے نا موری معامل دا پردہ چاہ گیا دی سجاد لال تو آدھے مشن کی تا میں بازار اچ 9 میل ٹریاں شام آئی 9 میل ٹریاں میرے معامل دے 11ویں قدم تے ٹر دوائن اتھا ایک زمیندار کھڑا ہو سی این زمیندار کو تا میرے گول سڈیا رب کعبہ دی قسم ہے بھائی جان اکبر دی شادی دے زیور سجاد دے ہتھاں تو لہ تا گئے ہن لیکن 11 قدم دا فاصلہ علامہ حسنین کنتوری فرمیندن کتاب دے گنا 117 نمبر صفحے تے 11 قدم دا فاصلہ طے کریں دے وڈے تو وڈے بیمار بندے کو بھی زیادہ ٹائم ہی لگے تا آدھا گھنٹہ لگ سی میں وڈے تو وڈے بیمار دی گال کی تھی لیکن اکبر دی شادی دے زیوراں پیراں این چھالے کر چھوڑے ہیں جو اے 11 قدم دا فاصلہ تیرے رات رومن والے امام 1 گھنٹے جمائیں طے کی تھی رب کعبہ دی قسم جی میں پہنچا مصائب دا سارا تو بڑا جملہ تے دعا گھندا پیاں جی میں سامنے جعفر دے کول پہنچے تے مولا دی نگاہ پئی جی میں جعفر ڈٹھے اچھا وین کر کے آدھے السلام علیکہ یا ایوہ الضعیف اے ضعیف میرا سلام سن سو مولا رو کے فرمیندن میں ضعیف نہ میں بیمار ہاں آدھے پوچھ سکتا کیڑی بیماری ہے مولا فرمائے کیڑی بیماری پوچھیں لیکن اگر پوچھا ہی تو میں ہوں دسینا میری پہلی بیماری ہے میرا بابا بھجدے گھوڑے تو لتھے اگر سارے رو سکو تو مولا رو کے فرمیندن میری دوجی بیماری ہے میرے پیو دا قاتل میری ماں دی چادر لوٹ کے کھن گئی ہے رونن تے رو کے فرمیندن میری تریجی بیماری ہے میری ماں نا محرمہ دے مجمع دے بھی ٹر دی رہی ہے
جیڑی اچھا وین کر کے آدھی میں کو چادر دے ہو میں بھراواں دے رلے کس گئی ہوں وہاں میری جتی بھی شام نہ آئی ہو رب کعبہ دی قسم بس ایک گل کی تھی بولے مولا نے پاس لے کے آدھے اے رسا تو کیا کروں دا کھڑا ہے آدھے حکومتی نمائندے ہو سکتا ہے حالات خراب ان شام دے میں جو تو کو دسا میرے بال یتیم تھی ونجے مولا فرمایا نہیں دس جا ہو سکتا ہے تو میں ہکے کروں دے ودے جی میں آکھے نا بھی ہو سکتا ہے تو میں ہکے کروں دے ودے آدھے میں تو کو کھل کے نہ رسیندہ حالات خراب ہیں میں تو کو اشارے دے رسیندہ بزرگاں نے 4 مصرے لکھیں کیڑے اشارے آدھے ودا رونا اون پردیسی گون جے کو امت نے مارا ہے رل کے جائیں حمد کیتا ہے رخ انور تے اتے خون اصغر دا مل کے بیا جائیں مظلوم دیا بھینی اٹھیاں لاش تو جھنکاں جھل کے آئے جائیں دا پتر گیا ہاں شام دے پاسے نہیں آیا واپس وال کے جی میں لفظ سنیں سن سو اصغر دا نا تسیں بھائی جان سن گئے میں برداشت کر گیا ظاہر سارا بھائی جان بشری تقاضا ہے تھک ویندے بندہ رب کعبہ دی قسم ہے جی میں امام سجاد سنیں اصغر دا لفظ چہرے تے آئی موت دی زردی جی میں چہرے تے موت دی زردی ڈٹھی سن سو جعفر آدھے اصغر دا نا سن کے تورے چہرے تے موت دی زردی کیوں آئی مسافر میں کو نہیں پتا تورا اصغر دا رشتہ کیا ہے امام دی رات ودیے تے رو کے فرمیندے تو جعفر کو سن کے روندا ودے جعفر تو اصغر دا سن کے روندا ودے میں اوہی اصغر کو ہکے دیواری 3 دفعہ کوئندہ دیتا رہی تو اجا میرے کو پوچھتا ہے میرے چہرے تے موت دی زردی کیوں آئی ہے رب کعبہ دی قسم ہے قدمہ تے جھڑ کے آدھے میں کو بھول پائے پوندے کہ نہیں میرے پیر حسین دا پتر سجاد دا نہیں رب کعبہ دی قسم ہے جی میں مولا آکھے نا ہاں میں سجاد آتا کیا کرے سیں سن سو وہ جعفر آدھے بات اکبر دی مکانی بعد ہی دے سا عباس دی مکانی بعد ہی دے سا تیرے بابے دی مکانی بعد ہی دے سا پہلے میں گال دسینا کیا پیر سجاد حیاتی ہووی میں کو ہکا گال دساتوں کیڑی تیرا بابا کس گئے کربل وچ امت دے جور جفاتوں پشدہ اے گالاں جیڑی پل نائی وسدی رب جانے کی میں نکھڑیے بھین بھرا تو 10 بعد بھرا دے جیندی ہے یا مر گئی ہے زینب خاتو دسا جیڑی بھرا دا چہرہ دیکھ جیندی ہے یا زندہ ودی ہے یا مر گئی سن سو امام فرمیدن او معامل دے کو لگا من تے کو پتہ لگ ویسی زندہ ہے یا مر گئی رب کعبہ دی قسم ہے آخری جملہ بھائی دے حوالے ممبر ناراض نہیں تھی ونا مکان بھائی جان پوری تھی گئی جی میں ٹردہ ہے مولا دی علی دی دھی دے معامل دے کول پہنچائے اچھا سلام کر کے آدھے السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین علی دی دھی میرا سلام بی بی دا جواب علیکہ السلام جعفر ایک دفعہ ولا ہوا دعا مانگ جڑی زمین دے بننے تے منگی آوی سن سو آدھے ایک دفعہ نہیں سین میں لاکھ دفعہ دعا مانگ سا لیکن پہلے میں کو ایک گل دے جواب دے میرا دل نہیں منے دا بھی یہ بطول دی دھی دے معامل ہو سکتے بی بی آکھے کیوں وہ آکھے اساں دا سنا آوے 53 گھن کے ٹرے آوے یہ تا کل ترائیں تا میرا دل نہیں پیا منے دا اچھا وین علی دی دھی دائے تے رو کے آدھی جعفر اے سنا آوی بھی 53 ٹرے آئے اے ناوی سنا 53 معامل ٹرے کہیں دے آسرے آئے یہ آدھے جی سنا آئی کہیں دے آسرے سن سو آدھے ایسا سنا آئی بھی 53 معامل علمہ والے دے آسرے ٹرے آئے بی بی آدھی بس سجے کھبے دیکھتے کو میرا علمہ والا کتھائیں دس دے یہاں کہ نہیں دس دا بی بی آدھی جیڑا میرا علمہ والا نہیں رہا میرا 53 معامل کی میرا آوے کوئی معامل میرا کوفے رہ گئے کوئی معامل میرا شام رہ گئے اے اوہی میرے بھائی جان امام سجاد دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے اپنی پھوپیاں کو روکو نال علی وستی جراندن کو جادادار میں انہوں کو وائن کے دسی آماں جو 18 بھراواں دی بھین وستی دے باہر والے راہ تو گزری میں دیئے جائیں اوکو پرچامنے وہ میرے نال جلے رب کعبہ دی قسم امام سجاد جو رات روندے کھڑے ہیں تے مولا نے جواب نہیں دیتا سر دا اشارہ کیتا ہے بھی ٹھیک ہے میں کھڑا لیکن یہ مولا دا اشارہ نہیں سمجھا وہی ویلے دوجی دفعہ منت کر کے آدھے اپنی پھوپیاں کو روکو رب کعبہ دی قسم ہے دوجی دفعہ دی منت رکی ہے جو سینڈ دے دوجے محمل چو وینڈ آئے اچھا وینڈ کر کے آدھی جعفر بلا منتا نکار اساں کوئی کہ ہونتا ہی مکانا جھلین ساکو کہیں ہونتا ہی پرچایا ہے اساں دا بھراواں دی لاش تا ہی رو نہ سکیاں ساریاں منتا نکار وانج دسا رب کعبہ دی قسم بھائی جان جعفر دوڑ دو ہے بستی جائے جی میں گھر دے وچ داخل تھی ہے منظر کیا آئی سامنے جعفر دی زوجہ کھڑی آئی دروازہ کھول کے پوچھ دیئے کیوں پیا روندے جعفر اچھا رونا ہے تے وین کر کے آدھے روندا تدا محرم دا ودا مکان دے وارث میں کو آج پہ مل دے میں اعلان کرنا آیا بستی دے وچی میں گھر دے دروازہ کھول کے بالا خانے دے آئے اچھا وین کر کے آدھے 18 بھراواں دی بھین اپنی نسل مکا کے بھرا دی نسل بچا کے بستی دے باہر والے رات گزری ہوئے دی جائیں ان کو جلدی مکان دے بڑی ہے میرے نال ٹرے پتران دی مکان دے وے بھراواں دی مکان دے وے اللہ دی قسم ہے جعفر دا اعلان مکے مستورات نے سراں دے اتے برکے پائیں مردہ نے اپنے
کم چھوڑے سارا دے حلقہ بنے دے ہوئے ٹور دے ہوئے وستی دے باہر ہلے راتے آئے اللہ دی قسم ہے جتھا میرے مولا سجاد کھڑے آئے مردہ نے آ کے میرے مولا سجاد دا حلقہ بنائے ساریاں مستورات سر تو چادر لائیے بطول دی دھی دے محمل دا حلقہ چا بنائے ایک دفعہ وین کر کے اچھا اچھا رو کے آدین ہائے عباس ہائے حسین اجا ایک دفعہ عباس تے حسین دا وین مکائی جو مولا سجاد ترائے دفعہ اٹھیں ترائے دفعہ بیٹھے بی بی عالیہ ڈٹھے تے دیکھ کے آدھی سجاد اٹھا باندھا کیوں ہے وقت کہہ روائی بلا کیوں پیا رونے مولا سجاد اشارہ کر کے آدھے پھپی اماں بستی دے سامنے ہرے رات دیکھو جی میں دیکھو سامنے منظر کیا آئی کوئی نوے مکانی پیان دے اللہ دی قسم میں بی بی پردہ چاہے جی میں سامنے ڈٹھے منظر کیا آئی ترائے تو 4 سالہ دیا بچیاں جنہ دے سرہ تو چادرہ لتھیاں ہوئی ہیں اونچا وین کر کے آدھی انسا کو ڈساؤ سجاد دی بھیڑ گر گئی ہے ساکو ڈساؤ اسر دی بھیڑ گر گئی ہے حسین دی تصیدھی گر گئی ہے مولا سجاد دی میں لفظ سنے بلا زمین تے بیٹھے رب دے چکے ہی بدے اونچا وین